حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کریں، کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کچھ چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کرے، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کرے، وہ گردن کاٹ کے دے، جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کرے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علی الکفار، اشداء علی اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی، وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سنو اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بد امنی نہیں ہوتا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بد امنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا۔ میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ السلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا طبل بجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ اور فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تیاگ دومی ایک برابر تے عشق دا سیک بدھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہوران دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے، بدر کے میدان میں تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا، سگا بھائی۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ ایمان کے بعد جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ ہے اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر وہ، یہ پہلی صفت ہے اہل ایمان کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں سبق دیتے ہیں، فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ اشداء علی الکفار، دشمن احمد پہ ہلکی پھلکی ان کے ساتھ نفرت نہیں، یہ قرآن مجید کا سبق ہے۔ دشمن احمد پہ
شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، جو بے دین ہو جائے وہ مربت کے قابل۔ ہمارا عجیب معاملہ ہے، وہ ہمارے بچے کاٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بات بیٹھ کے کرنی چاہیے، وہ ہمارے ٹکڑے کر رہا ہے، خون پی رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، ہم نے بات کی ہے، سفیر کو بلایا تھا۔ یہ کس قسم کی گفتگو ہے بھائی؟ وہ تیرا خون پی رہا ہے، تو جواب میں کہہ رہا نہیں نہیں وہ ہم نے بات کی ہے اقوام متحدہ میں، کل پرسوں بیٹھیں گے آپس میں گفتگو کریں گے، صحیح ہو جائے گا مسئلہ۔ اشداء علی الکفار، اہل ایمان مومن کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ کافروں پر وہ سخت ہے، پہلی صفت یہ۔ من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ وآتى للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے تو بغض رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا بھی۔ یہ جو جذبہ ہے نا کفر کے خلاف، جذبہ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام، بھائی کون کہتا ہے اسلام نفرت سے؟ اسلام سکھاتا ہی محبت ہے، اسلام سکھاتا ہی۔ لیکن میرے بھائی یہ تو بتلاؤ نا صاحب کہ وہ جو جڑی بوٹی فصل کے ساتھ اگاتی ہے اس کا رنگ ہرا نہیں ہوتا، وہ چہچہاتی لہلہاتی نہیں، کاٹتے کیوں ہو پکڑ کے اسے، دوائی ڈال کے مارتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ باقی فصل کو تباہ نہ کرے، باقی فصل کو نقصان۔ کافر پر جب تو سختی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ ظلم نہیں کرتا، وہ زیادتی۔ ہماری کافر کے حق میں نرمی ہے۔ سعودی گورنمنٹ کا مراسلہ آیا، انہوں نے کہا جناب ہمیں شکوہ ہے پاکستانی حاجیوں سے کہ حجنے جب جاتی ہیں تو یہ برقع نہیں پہنتی، نقاب نہیں اوڑھتی۔ یہ باقاعدہ مراسلہ ان کی وزارت حج نے پاکستانی، مجھے چونکہ موقع ملتا رہتا ہے حج ٹریننگ پہ جانے کا تو ہمیں وہ پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آپ دیکھ لیں، باقاعدہ مراسلہ آیا، بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے۔ یہ جناب پاکستان کی جو بیبیاں یہاں حج کرنے آتی ہیں وہ بازاروں میں بغیر نقاب کے پھرتی ہیں، وہ کھجوریں خریدنے چاہتی ہیں تو بغیر نقاب کے، خوشبو لینے جاتی ہیں تو بغیر نقاب کے، لہذا انہیں پردہ کراؤ۔ اگر کوئی بی بی بغیر پردے کے آئی، چلے ایام حج میں تو احرام کی حالت میں تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن اگر اس کے علاوہ آئی تو ہو سکتا ہے ڈیبورٹ کر دی جائے۔ باقاعدہ مراسلہ۔ عام غریب ملک کی، پاکستان کی، انڈونیشیا کی، سوڈان کی بی بی بغیر پردے کے نہیں جا سکتی، پر ٹرمپ کی بی بی بغیر پردے کے سعودی عرب جا سکتی ہے۔ ہم تو چپ کر گئے ہو نا، ویڈیو میری پہ بندی ہے، تہاڈی نہیں، فکر نہ کریں، میں سچی بات کر رہا ہوں، سچی بات اور کھری کر رہا ہوں ذمہ داری سے۔ او بھائی اس کی بی بی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ وہاں تم نے تلواریں پکڑ کے رقص کر لیا، وہاں سب جائز تھا۔ اب تمہیں وہ کدھر گیا متوا جو بھاگ کے آتا ہے کہ گنبد کی طرف منہ نہ کرو؟ وہ کدھر گئے لوگ جو کہتے ہیں جناب دیکھو جی وہ مقدس پاک لوگ ہیں، خبردار ان کی بات نہ کرنا؟ کلیجہ روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اتنا بڑا حج کا اجتماع ہوا ہے، تمہیں کوئی توفیق نہیں تھی تو وہاں کہنا تھا اس کو، حج پڑھانے والے کو، خطبہ دینے والے کو کہ برما کے لیے دعائی کر دے، کہنا تھا اسے فلسطین کے لیے۔ بھائی میں جو رونا رو رہا ہوں ذمہ داری سے رو رہا ہوں، خدا را سمجھو، جب تم نے تمہاری اپنی بات آتی ہے تو 34 ملکوں کا اتحاد اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جب امت کی بات آئے پھر کوئی پرواہ نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کی پہلی شرط یہ ہے اشداء بولیے اشداء کافر پر سختی کرنا پہلا حصہ ایمان کا۔